السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں بقرعید کی جو نماز عید الاضحیٰ جو ابھی آنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہم لوگ 7 تاریخ کو منانے والے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو جو عید الاضحیٰ کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے، تو عید الاضحیٰ کی جو نماز کا طریقہ ہے بالکل آسان آپ کے سامنے رکھوں گا، مختصر انداز میں اور پوائنٹ کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ نے ویڈیو پورا دیکھ لیا نا تو دوبارہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بقرعید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، تو یہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے پورا۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں بات ڈالوں گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھا دوں گا، اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ نماز جو عید الاضحیٰ کی ہے، جو عید اور بقرعید کی نماز ہوا کرتی ہے، بالکل آسان ہو جائے گی۔ دوبارہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو آئیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کی نماز کا سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے وہ نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے ادا کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز، بقرعید کی نماز، عید کی نماز، اس طریقے سے جو بھی ہے آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس نماز کا ارادہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب نے نیت کرنے کے بعد دل میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے۔ اللہ اکبر یہ زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے اسے زبان سے ادا نہیں کرتے، بلکہ دل ہی میں کہہ لیتے ہیں، تو نہیں چلے گا۔ زبان سے اس کو کہنا ہوگا، اتنی آواز سے کہنی ہے آپ کو کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائے، اگر شور و غل نہ ہو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھ لیا۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب آپ کو 3 بار یہاں پہ اللہ اکبر کہیں گے۔ 3 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ ثنا پڑھ لیا آپ نے، ہاتھ اٹھا، تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، ثنا پڑھ لیا۔ اب جب سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں اس سے پہلے 3 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ 2 بار میں آپ کو ہاتھ کو کان تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے نیچے۔ یاد رکھیے گا، 3 بار کہیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، آپ کو 2 بار ہاتھ کو کان تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری بار میں ہاتھ کو کان تک لے جا کر باندھ لینا ہے، اور ہاتھ باندھے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ جب سورت پڑھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم یہ کہنا ہے 3 بار کم سے کم آپ کو۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے امام صاحب کھڑے ہوں گے، آپ کو ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب سجدے میں جائیں گے، آپ بھی امام صاحب کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اسے صحیح کر لیجئے، بہت سارے لوگ غلط پڑھا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح ہے یہ کہتے ہیں، نہیں، سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی یہ سجدے کی تسبیح ہے، ربی الاعلی ایسے کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 بار 5 بار جتنی دیر آپ کو موقع ملے کہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ جب پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب خاموشی کے ساتھ آپ کو کھڑے رہنا ہے، ہاتھ باندھ کر کے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر سورت پڑھنے کے بعد جو اور نمازوں میں سیدھا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، تو بقرعید عید الاضحیٰ کی نماز میں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ کھڑے رہیں، امام صاحب 4
4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, 3 मरतबा में आपको हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देना है। और जब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे, याद रखिएगा 3 बार में हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देना है। जब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथ उठाना नहीं है बल्कि सीधा रुकू में जाना है। तो 3 बार जो तकबीर ज़ाइद है वो कहेंगे, चौथी बार जो अल्लाहु अकबर कहेंगे वो रुकू में जाने वाली तकबीर होगी। तो बात समझ में आ गई। फिर वही रुकू सजदा जिस तरीके से नमाज अदा करते हैं और नमाजें वही उसी तरीके से नमाजें अदा करनी है। तो बात समझ में आए। अब देखिए मैं आपको आसान तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। पहली रकात में आपको सना पढ़ने के बाद 3 बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 3 बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। 2 बार में हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देना है। तीसरी बार में हाथ को उठाकर बांध लेना है। पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 3 बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। 2 बार आपको हाथ उठा करके छोड़ देना है। तीसरी बार में हाथ छोड़ना नहीं, जो है नियत बांध लेनी है। इस तरीके से हाथ बांध लेना है। और जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेंगे। 3 मरतबा में आपको हाथ को कान तक ले जाकर छोड़ देना है और चौथी बार में हाथ उठाना नहीं है, सीधा रुकू में चले जाना है। तो बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 3 बार ज़ाइद तकबीर कही जाएगी। जब 3 बार ज़ाइद तकबीर कही जाएगी तो 2 बार में हाथ को उठा करके छोड़ देना है और तीसरी बार में बांध लेना है। दूसरी रकात में इमाम साहब रुकू में जाने से पहले 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहेंगे। आपको 3 मरतबा हाथ उठा करके छोड़ देना है। चौथी बार में सीधा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। फिर जिस तरीके से नमाजें अदा की जाती है उसी तरीके से नमाजें अदा करें। उम्मीद है आपको जो तरीक़ा मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। बस इस पॉइंट को आप जहन में, पहली और दूसरी रकात वाली पॉइंट को आप जहन नशी कर लीजिए। इंशाअल्लाह किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, नमाज का तरीक़ा आसान लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करके अपने अहले खाना, अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर पहुंचा देना ताकि वो लोग भी आसानी से समझ सकें। अगर आपको लगता है कि ये आसान तरीके से बताया गया है तो लाजमी शेयर करें। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो मुश्किल है तो आपकी मर्ज़ी। और लगे आपको कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि इससे आगे चल के कुछ फ़ायदा हासिल हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।